جس دن سورج سروں کے اوپر آ جائے گا، جس دن زمین آگ کی طرح تپ رہی ہوگی، جس دن ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، جس دن انسان اپنے ہی اعمال سے ڈر کر بھاگے گا، اور جس دن ہر آنکھ صرف ایک ہی سوال کرے گی، یا اللہ آج میرا کیا بنے گا؟ قیامت کا دن وہ دن نہیں ہوگا جسے انسان فلم سمجھ کر دیکھ لے گا، وہ حقیقت ہوگی، ایسی حقیقت جس کے سامنے دنیا کا ہر خوف چھوٹا پڑ جائے گا۔ ذرا سوچو، وہ صبح کیسی ہوگی جب اچانک اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، اور زمین اپنے اندر چھپی ہر چیز باہر پھینک دے گی۔ آج ہم آرام سے بستروں پر سوتے ہیں، کل وہ دن آئے گا جب قبریں کھلیں گی اور مردے زندہ ہو کر باہر نکلیں گے۔ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر ذلت، خوف اور سیاہی چھائی ہوگی۔ وہ لوگ جو دنیا میں ہنستے تھے آج رو رہے ہوں گے، اور وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے آج سکون میں ہوں گے۔ کتنا عجیب منظر ہوگا، ہر انسان ننگے پاؤں، بے لباس، بے بس، پریشان، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوگا، لیکن اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، ماں اپنی اولاد سے نظریں چرائے گی، کیونکہ ہر انسان صرف اپنی فکر میں ہوگا۔ آج ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ سوچ کر گناہ کرتے ہیں، لیکن اس دن کوئی انسان ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، صرف ہمارے اعمال ہوں گے، صرف ہماری نمازیں، صرف ہمارے آنسو، صرف ہماری توبہ، اور صرف ہمارا رب۔ ذرا سوچو، وہ لمحہ کیسا ہوگا جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کچھ لوگ خوشی سے چیخ اٹھیں گے، لو پڑھو میرا نامہ اعمال، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا تھا، اور کچھ لوگ اپنا نامہ اعمال دیکھتے ہی کانپ جائیں گے۔ وہ کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، اس کتاب نے کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھوڑی، ہر وہ گناہ جو تم نے چھپ کر کیا لکھا جا چکا ہوگا۔ راتوں کی تنہائی میں کیے گئے گناہ، لوگوں کے دل توڑنا، ماں باپ کو رلانا، نمازیں چھوڑنا، قرآن سے دوری، حرام تعلقات، جھوٹ، غیبت، تکبر، سب کچھ سامنے ہوگا، اور سب سے ڈراؤنی بات یہ ہوگی کہ انسان انکار بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس دن ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، آنکھیں بتائیں گی کہاں دیکھتی رہیں، زبان خود اپنے خلاف بولے گی۔ ذرا سوچو، وہ زبان جس سے ہم لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، وہی زبان قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ وہ آنکھیں جو حرام دیکھ دیکھ کر نہیں تھکتی، وہی آنکھیں آج ہمیں شرمندہ کریں گی۔ وہ دل جو دنیا کے عشق میں ڈوبا رہا لیکن اللہ کے لیے نہ دھڑکا، آج حسرت سے بھر جائے گا، اور پھر میزان لگائی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس دنیا کی ڈگریاں ہوں گی، عہدے ہوں گے، پیسہ ہوگا، نام ہوگا، لیکن اعمال خالی ہوں گے، اور کتنے غریب لوگ ہوں گے جنہیں دنیا نے کبھی اہمیت نہ دی، لیکن ان کے سجدے اتنے باری ہوں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن سب سے قیمتی چیز تمہاری شکل نہیں ہوگی، تمہارا لباس نہیں ہوگا، تمہارا بینک بیلنس نہیں ہوگا، صرف اعمال ہوں گے، صرف تقویٰ ہوگا، صرف اللہ سے تعلق ہوگا۔ ذرا سوچو، وہ پل صراط کیسا ہوگا، جہنم کے اوپر ایک پل، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، اور کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کو معمول بنا لیا تھا، آج ہم گناہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابھی تو جوان ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے،
بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن موت کا وقت کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ کتنے لوگ تھے جو کل تک ہنس رہے تھے، آج قبروں میں ہیں۔ کتنے لوگ منصوبے بنا رہے تھے، لیکن موت نے مہلت نہ دی۔ اور سوچو، اگر آج رات تمہاری آخری رات ہو، اگر یہ آخری سانس ہو، اگر قبر میں اترتے ہی فرشتے پوچھ لیں تیرا رب کون ہے، تو کیا ہم جواب دے پائیں گے؟ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ لوگ جہنم کو دیکھتے ہی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، چیخیں ہوں گی، آہیں ہوں گی، حسرتیں ہوں گی۔ لوگ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، لیکن اس دن واپسی نہیں ہوگی۔ آج جو وقت ہمارے پاس ہے، یہی اصل خزانہ ہے، یہی وہ موقع ہے جہاں ہم اپنے گناہوں پر رو سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اللہ کو منا سکتے ہیں۔ قیامت کے دن صرف وہی لوگ سکون میں ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیا تھا، جو راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، جو سجدوں میں معافیاں مانگتے تھے، جو حرام سے بچتے تھے، جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ آج دنیا انہیں کمزور سمجھتی ہے، لیکن کل یہی کامیاب ہوں گے۔ اور سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوگا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے۔ نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ موت، نہ جدائی، صرف سکون ہوگا، اور پھر اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوگا۔ کیا تم جانتے ہو، اللہ کی رضا جنت کی ہر نعمت سے بڑی ہے، لیکن جنت سستی نہیں ہے۔ اس کے لیے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نمازوں کو پکڑنا پڑتا ہے، آنکھوں کو جھکانا پڑتا ہے، دل کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ آج اگر تم ٹوٹے ہوئے ہو، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، نمازیں چھوٹ گئی ہیں، دل سخت ہو گیا ہے، تب بھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ آج بھی تمہاری توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ شیطان چاہتا ہے تم مایوس ہو جاؤ، لیکن اللہ چاہتا ہے تم پلٹ آؤ۔ ابھی بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ قبر کی مٹی اوپر ڈال دی جائے، اس سے پہلے کہ قیامت کا سورج طلوع ہو جائے۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، نماز کی طرف لوٹ آؤ، قرآن کی طرف لوٹ آؤ، اس رب کی طرف لوٹ آؤ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ قیامت کا دن قریب ہے، اور شاید ہم سوچتے رہ جائیں گے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، لیکن موت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ آج اگر دل میں ذرا سا بھی خوف پیدا ہوا ہے تو اسے ضائع مت کرو۔ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور اللہ سے کہو یا اللہ میں گنہگار ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لینا۔ آمین یا رب العالمین۔